بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 22واں پارہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31 سے لے کر اختتام سورت تک، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کی ابتدائی 21 آیات۔ 21ویں پارے کے آخر میں ازواج مطہرات سے خطاب تھا۔ جس وقت فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا وظیفہ اور نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اللہ نے فرمایا، یا تو خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں، یا پھر تنگی ترشی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنی نظر صرف آخرت پر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 خصوصی احکامات دیے۔ پہلا حکم یہ دیا کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے وقت نرم لہجہ اختیار نہ کریں بلکہ سخت لہجے میں بات کریں۔ فلا تخضعن بالقول، اور فرمایا وقرن فی بیوتکن، بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اس کے بعد آگے مسلمانوں کی 10 صفات کا ذکر فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ پہلی صفت اسلام، دوسری ایمان، تیسری دائمی اطاعت، چوتھی صدق، پانچویں صبر، چھٹی خشوع، ساتویں صدقہ، آٹھویں روزہ، نویں شرمگاہ کی حفاظت، 10ویں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 40، اس میں جو کہ ختم نبوت پر واضح آیت ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، ان سے اللہ کے حکم سے نکاح کیا۔ تو جاہلی تصور کی بنیاد پر کفار نے اعتراض کرنا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ چنانچہ یہ آیت نازل فرمائی تاکہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازدواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ ہیں،
جن کی تفصیلات یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 45 اور 46 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی اوصاف کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ شاہد ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور دوسری امتوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ آپ مبشر ہیں، اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ آپ نذیر ہیں، کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ داعی ہیں، لوگوں کو نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ سراج منیر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شرک و ضلالت کی گمراہیوں کو دور کیا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 53 سے 55 تک 3 آداب کو بیان کیا کہ کسی کے گھر جانا ہو تو اس وقت وہاں پر کیا کام کرنے چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، کہ اگر کسی گھر میں دعوت پر بلائے جاؤ تو کھانا کھا کر فوراً اٹھ جایا کرو اور باتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اگر کسی غیر محرم عورت سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو، البتہ اپنے محارم کے سامنے کوئی حرج نہیں۔ اس سے پہلے امہات المؤمنین کے لیے پردہ کا حکم بیان کیا تھا، پھر مسلمان عورتوں کے لیے شرعی پردہ کا حکم نازل کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حجاب کی چند شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پر پورے بدن کو چھپانے والا ہو۔ دوسرا، حجاب ایسا نہ ہو جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ تیسرا، ایسا باریک نہ ہو جو جسم کی رنگت کو واضح کرے۔ چوتھا، ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو راہگیروں کو متوجہ کرے۔ پانچواں، ایسا نہ ہو جو کفار عورتوں کے مشابہ ہو۔ چھٹا، مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ ساتواں، شہرت کا لباس نہ ہو جسے صرف شہرت کے لیے پہنا جائے۔ سورت کے آخر میں بتایا کہ یہ احکامات اس امانت کا حصہ ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے، اور آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے اندر اس کی صلاحیت نہ تھی۔ دوسرا حصہ سورہ سبا پر مشتمل ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 34ویں اور نزول کے اعتبار سے 58 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں اہل سبا کا قصہ بیان ہوا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سبا رکھا گیا۔ یہ سورت ان 5 سورتوں میں سے ایک ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورت آواز عطا کی ہوئی تھی، اور اس حد اعجاز کو پہنچی ہوئی تھی کہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ہم نوا بن جاتے، اور جب زبور پڑھتے تو جانور ان کی قرأت سنتے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا،
یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ جس طرف چاہتے اس لوہے کو موڑ لیتے اور جو چاہتے بنا لیتے، اس کے ذریعے وہ مضبوط زریں بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پر بھی اللہ نے خوب انعامات کیے تھے۔ انہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا، اس سے جو چاہتے بسہولت بنا لیتے۔ جنات، حیوانات ان کے تابع، ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا گیا، آپ کو ایسا تخت عطا کیا گیا جو 2 ماہ کی مسافت تھوڑے عرصہ میں طے کر لیتا۔ الغرض، عقل کو حیران کر دینے والی بے شمار نعمتوں سے دونوں باپ بیٹے کو اللہ نے نوازا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر و شکر سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہوئے۔ اس کے بعد اہل سبا کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان عن یمین و شمال۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ نے انعامات کی بارش کر رکھی تھی، ان پر رزق کی بہت زیادہ فراوانی کی گئی تھی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین، پھلدار باغات، طویل مسافت تک دورویہ باغات، بہترین نہری نظام، نہ گرمی ستاتی نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، مگر وہ ناشکری پر اتر آئے اور دعوت حق کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ اللہ نے انہی کے ہاتھوں بنے ہوئے ڈیم میں جمع شدہ پانی کے ذریعے ان پر سیلاب برپا کیا، ڈیم کا بند ٹوٹ گیا، اس پانی نے تباہی مچا دی اور پوری قوم باغات سمیت تباہ و برباد ہو گئی، اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ اس کے ساتھ ساتھ توحید، رسالت اور آخرت کو بھی بیان کیا گیا اور مشرکین کے غلط عقائد و نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل سے تردید اور توہین کی۔ تیسرا حصہ سورہ فاطر پر مشتمل ہے۔ سورہ فاطر یہ ترتیب کے اعتبار سے 35ویں اور نزول کے اعتبار سے 43ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ فاطر یہ اللہ کی صفت ہے، اس کی ابتدا میں اس صفت کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام فاطر رکھا گیا۔ الحمدللہ سے شروع ہونے والی یہ 5ویں سورت ہے۔ دلائل توحید بیان کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جنوں انسانوں فرشتوں کو پیدا کیا۔ رازق بھی وہی ذات ہے، پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، انسان کو دوران تخلیق مختلف مراحل سے گزارتا ہے، رنگ برنگے پھول، سفید سرخ و سیاہ پہاڑ، مختلف مزاجوں کے مالک انسان، چرند پرند، حیوانات، حشرات، یہ بے شمار چیزیں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں خدا کی خشیت اور خوف ہو، اور جو علم رکھتے ہیں اور گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں۔ بس جیسے وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور، جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، تاریکی اور نور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نزول قرآن کے بعد یہ امت
3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ان کا ذکر کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ مسلمانوں کے 3 گروہوں میں سے پہلے ظالم کا ذکر کیا، وہ گناہ گار مسلمان جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ دوسرے مقتصد مسلمان جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، وہ نیک مومن جو اطاعت و عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے، لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے، کوئی براہ راست جائے گا، کوئی گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد۔ سورہ یاسین، اس کی ابتدائی 21 آیات اس حصے میں ہیں۔ مکمل سورہ کا خلاصہ انشاءاللہ اگلے پارے میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔